الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله 14 شوال المکرم 1441 ہجری 7 جون 2020 دن سنڈے اتوار یوم الاحد. آج سے کافی ہمارے یعنی کچھ دوست و احباب کا یہ مطالبہ تھا کہ تاریخ کے بارے میں بھی کچھ باتیں عرض کی جائیں، اور میں نے بھی یہی بہتر سمجھا کہ تفسیر کا جو سلسلہ اللہ عز و جل نے شروع کروایا ہے یہ کافی طویل ہونے والا ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ دوسری جو باتیں وہ رہ جائیں. تو کوشش یہ کر رہا ہوں کہ آج سے ایک نیا سلسلہ کتابوں سے جو ہمارے اسلاف گزرے ہیں ان کی حیات طیبہ پر شروع کیا جائے، ان کے واقعات، ان کی مبارک زندگی کے واقعات آپ کی خدمت میں پیش کروں. اس سلسلے کو انشاءاللہ تفسیر کے ساتھ ساتھ جاری رہے گا، جیسے جیسے موقع رہا کبھی تفسیر کا معاملہ بھی چلتا رہے گا اور یہ بھی ساتھ میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا رہوں گا. تو اس سلسلے میں 3 کتابوں کی مدد لوں گا انشاءاللہ. ایک تو حلیۃ الاولیاء جس کا اردو ترجمہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے سے اردو ترجمہ اللہ والوں کی باتیں اس نام سے 6 جلدوں میں شائع ہوا ہے، وہ کتاب رہے گی. دوسری حلیۃ الاولیاء جو ہے بڑی ہی مشہور کتاب ہے. اس میں صحابہ کرام، تابعین، تابعین اور اولیاء کرام، یہ نہیں کہ مکمل، بہت سے برگزیدہ ہستیوں کے بارے میں روایات موجود ہیں اس میں. یہ کتاب حضرت ابو نعیم احمد بن عبداللہ اصفہانی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تحریر فرمائی. بڑی مقبول کتاب ہے یہ حلیۃ الاولیاء کے نام سے، اور ترجمہ جو اردو ہے اللہ والوں کی باتیں، دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے سے شائع کی گئی ہے. اور صرف اشاعت ہی نہیں، اس میں ترجمے بھی ہو رہے ہیں، کافی کتابوں کے ترجمے کیے ہیں الحمدللہ. 430 ہجری میں ان بزرگ کی، ان حضرت احمد بن عبداللہ اصفہانی کی جو ہے ظاہر مطلب آپ کی اس دنیا سے پردہ فرمانے کا دن ہے، 430 ہجری. یعنی اتنی پرانی کتاب ہے یہ، سوچ لیجیے. اور اس کے بعد دوسری کتاب جو ہے وہ ہے المختار من مناقب الاخیار. اس کے نام سے ہی آپ سمجھ سکتے ہوں گے کہ اخیار خیر والے، جو بزرگ ترین بہترین ہستیاں جو ہیں ان کے مناقب، ان کی منقبتوں میں سے، ان کی تعریفات میں سے کچھ چنی ہوئی باتیں. تو یعنی تمام حالات نہیں، مختصر طور پہ اس میں بھی صحابہ، تابعین، تابعین، اولیاء کرام وغیرہ کے واقعات موجود ہیں. اور یہ کتاب جو ہے حضرت امام ابن اثیر، آپ کا نام نامی اس میں گرامی محمد بن عبد الکریم الشیبانی، آپ مشہور جو تھے امام جزری کے نام سے، اور آپ اس دنیا سے اپنے پردہ فرمائے 606 ہجری میں. تو یہ بڑی ہی مشہور اور پرانی مستند کتابیں ہیں یہ دونوں. یہ بھی 5 یا 6 جلدوں میں ہے یہ کتاب. تو یہ نہیں کہ میں ساری پوری مکمل کتاب ہی پڑھ کر آپ لوگوں کو سنا دوں گا، جی نہیں. جیسے میں نے کوشش کروں گا کہ جتنی بھی آپ ضروری باتیں وہ آپ لوگوں تک پہنچا سکوں. اور تیسری کتاب جو ہے سچی حکایات، اس سے بھی میں کافی مدد لوں گا انشاءاللہ. یہ ہماری یہ کتاب ایسی ہے کہ سچی حکایات جو ہے یہ ہر گھر میں ہونی چاہیے. رات میں جس طریقے سے بیڈ ٹائم سٹوریز سناتے ہیں معاذ اللہ جو انگریزوں کے یہاں چلتا ہے، تو کہانیاں وغیرہ سنانے کی بجائے اپنے بچوں کے پاس
یہ کتاب پڑھیں اگر تو بچوں کو بچپن سے ہی اپنے اسلاف کی ہماری تاریخ کی معلومات ہوتی رہے، ان کے دلوں میں اللہ والوں کی محبت بڑھتی رہے۔ تو یہ سچی حکایت جو ہے 5 حصوں میں پہلے ملتی تھی، اب ایک ساتھ کر کے شائع کی گئی، ایک ہی ساتھ پورے 5 حصے مل جاتے ہیں الحمدللہ۔ علامہ ابو النور محمد بشیر صاحب، ان کا بڑا احسان ہے، سنیت پر بہت کتابیں آپ نے لکھی ہیں، اسی طرز پر حکایات کی طریقے سے ہی آپ نے لکھی ہیں۔ اور میں نے جب میری شروعات ہوئی تو میری سمجھی پہلی کتاب یہی رہی ہے، سچی حکایات، یعنی بالکل آسان لفظ زبان میں اور دلوں میں اثر کرنے والی باتیں اس میں موجود ہیں الحمدللہ۔ تو انشاءاللہ ان 3 کتابوں سے مدد لے کر یہ سلسلہ رہے گا، اور کچھ باتیں جو مجھے یاد ہیں، میں نے پڑھی ہیں، جن کے نام کتابوں کے مجھے یاد نہیں، وہ بھی میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا رہوں گا۔ تو امید کرتا ہوں جس طریقے سے آپ دوسری جو چیزیں آپ نے سنی ہیں، پسند کی ہیں، تو انشاءاللہ اس کو بھی سنیں گے اور یاد رکھنے کی کوشش کریں گے، خود بھی سنیں گے، اپنے بچوں کو بھی سنائیے، بچوں کو بھی سنائیے تاکہ ان کو بھی یعنی معلومات حاصل ہو سکے، دین کی معلومات، اپنی حقیقت جو ہے اپنی تاریخ کے بارے میں معلومات حاصل ہو سکے۔ تو انشاءاللہ اس سلسلے کو آج شروع کرتے ہیں۔ پروردگار اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے تمام محبین چاہنے والوں کے صدقے میں ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو سب سے پہلے ہمارے تاریخ اسلام میں سب سے بڑا مقام جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو وہ ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ جمعہ کا خطبہ ہوتا ہے تو سنتے ہوں گے نا، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، یعنی نبیوں کے بعد سب سے افضل، انسانوں میں سب سے افضل، اور وہ بھی تحقیق کے ساتھ وداؤٹ اینی ڈاؤٹ، سب سے افضل کون ہے تو یہ ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کے بارے میں کچھ کہنا، یہ سمجھ لیجئے کہ اچھا میں یہ جو شروع کر رہا ہوں نا، یہ اس میں آپ لوگوں کی خدمت میں جو میں پیش کر رہا ہوں، اس میں ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ میرا اپنا بھی ذاتی مقصد ہے۔ وہ مقصد یہ ہے کہ ان اللہ والوں کے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقیقی جو چاہنے والے ہیں، پروردگار ان کے غلاموں میں، ان کی جوتیوں کے ذروں میں مجھ گناہ گار کا بھی نام شامل کر دے کہ یار کچھ بھی تھا، گناہ گار تھا، جو بھی تھا، بدکار تھا، لیکن میرے وفاداروں کا نام لیتا رہتا تھا، ان کا ذکر کرتا تھا۔ انشاءاللہ اس میں ہی انشاءاللہ مغفرت کے راستے نکل جائیں گے، اور تو کچھ نہیں، بس ان کی محبتیں، اللہ اکبر، ان کی محبتیں ہی انشاءاللہ ہمارا بیڑا پار کریں گی۔ حدیث پاک میں ہے کہ جو جس سے محبت کرے گا قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ پروردگار ان کی محبت ہمارے دلوں میں ہمیشہ قائم رکھے، مرنے تک ان کا وفادار بنائے رکھے مولا کریم۔ ان تمام اللہ والوں کی محبت ہمارے دلوں میں کوٹ کوٹ کر بھر دے پروردگار۔ یہ مقصد، کاش اللہ ان کے غلاموں میں ان کی جوتیوں میں شامل کر لے کہ ان کا یہ نام لینے والا تھا۔ آمین 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 بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ ایسی ہستی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر میں کسی کو دوست بناتا تو صدیق کو دوست بناتا۔ اگر دوستی کرنا ہوتی، یعنی دنیاوی دوستی، دینی دوستی تو ان سے بڑھ کر تو کسی سے نہیں رہی، اور سرکار کی جو دوستی اللہ سے، اس کے آگے تو کچھ نہیں۔ فرماتا اگر بناتا تو صدیق کو بناتا، ابو بکر کو اپنا دوست بناتا۔ خود فرماتا ہے جتنا ابو بکر نے میرا ساتھ دیا کسی نے اتنا ساتھ نہیں دیا۔ یہ وہ ہستی ہیں
میں نے کتابوں میں پڑھا ہے، اس نام نہیں یاد ہے مجھے پر پڑھا ضرور ہے. چھوٹے تھے بالکل، یعنی بچپن، اور کفر و شرک کا دور دورہ مکہ المکرمہ میں، کعبۃ المعظمہ میں بت رکھے ہوئے تھے، بتوں کی عبادتیں، بتوں کی پوجا، ہر گھر میں یہاں وہاں بت، نئے نئے کئی ناموں سے بت موجود تھے، بڑے بڑے کچھ اور تین چار بڑے تھے، باقی سب ان کے چھوٹے بت موجود تھے، اس کی ہر ایک کی پوجا. وحدانیت توحید کا نام و نشان نہیں تھا. اس دور میں بھی کچھ ایسے معزز ہستیاں تھیں جنہوں نے اس وقت میں بھی کفر و شرک نہیں کیا، بتوں کے آگے سجدہ نہیں کیا. انہی میں سے ایک ہستی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. ابھی تو بچپن کا یہ واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. ایک مرتبہ آپ کے والد پکڑ کر لے گئے، چلو جو بدھ خانہ تھا وہاں لے گئے، چلو چلو عبادت کریں گے، پوجا کریں گے، بتوں کے سامنے سجدہ کریں گے. پکڑ کر لے گئے اور ایک بت کے سامنے کھڑا کر دیا، بولے چلو شروع ہو جاؤ، جیسا میں کرتا ہوں کرو. یہ کھڑے ہو کے دیکھ رہے ہیں، باپ اپنا جو کچھ کرنا ہے اس کے آگے سجدے اور چومنا وغیرہ جو کچھ کر رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں. باپ نے کہا کیوں نہیں کرتا جیسا میں کرتا ہوں؟ کیوں؟ یہ رب ہے ہمارا، یہ ہمارا خدا ہے. اچھا یہ خدا ہے، یہ رب ہے. چھوٹے ہی تھے ابھی. تو کہتے ہیں تو میرا خدا ہے، تو رب ہے، مجھے بھوک لگی ہے، مجھے کھانا دے. بدھ سے کہتے ہیں تو رب ہے نا، مجھے بھوک لگی ہے، کھانا دے. پتھر کی مورتی سے کہتے ہیں بھوک لگی ہے، کھانا دے. وہاں سے کیا جواب آنا ہے؟ اچھا چل مجھے پیاس لگی، پانی دے دے، پانی پلا دے. کوئی جواب نہیں. دیکھ رہے ہیں نہیں جواب آ رہا ہے، ٹھیک ہے. آس پاس دیکھا، قریب میں ایک پتھر پڑا ہوا تھا، اٹھا لیا پتھر. کھانا بھی نہیں دے رہا ہے، پانی بھی نہیں دے رہا. بولے ٹھیک ہے اب میں تجھے مار رہا ہوں، تو رب ہے نا، تو میرا خدا ہے نا، میں تجھے پتھر سے مار رہا ہوں، اگر تو خدا ہے تو اپنے آپ کو بچا لے، مجھے کچھ نہیں دیتا، چل چھوڑ، اپنے آپ کو ہی بچا لے. اٹھا کے پتھر مار دیا، مورتی گر گئی، بت گر گیا. باپ نے دیکھا، دوسرا تھپڑ لگایا کھینچ کے، کیا کر رہا ہے؟ گھسیٹتے ہوئے گھر پر لائے، گھسیٹتے ہوئے لائے ماں کے پاس. یہ کیا کر دیا اس نے؟ دیکھ بت کو مار دیا، اپنے خدا کو مار دیا. میں نے اسے عبادت کرنے کے لیے کہا، اسے مار دیا. تو ماں کیا کہتی ہے؟ اس کو چھوڑ دو، اس کو کچھ مت بولو. یہ وہ بچہ ہے کہ جب یہ میرے پیٹ میں تھا، میں حاملہ تھی، جب میں چاہتی کہ میں سجدہ کروں، بتوں کے آگے سجدہ کروں، تو یہ میرے پیٹ میں ٹانگ وغیرہ چوڑی کر دیتا تھا، ٹانگ ایسا کرتا تھا کہ میں جھک نہیں پاتی تھی، میں سجدہ نہیں کر پاتی تھی، مجھے بھی روک دیتا تھا سجدہ کرنے سے. اس کو مت بولو سجدہ کرنے. سبحان اللہ. یہ ہے ابوبکر صدیق کے خود بھی نہیں کبھی بتوں کے آگے جھکے اور اپنی والدہ کو بھی روکتے رہے. ایسی ہستی. ان کی والدہ ماجدہ کہتی ہیں کہ جب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ میرے پیٹ میں تشریف فرماتے، حاملہ تھیں، تو مجھے بشارت سنائی دیتی تھی، آواز آتی تھی، یا امۃ اللہ بالتحقیق ابشری بے ولد العتیق اسمہ فی السماء صدیق لمحمد صاحب و رفیق. اے اللہ کی بندی، اے اللہ کی بندی، تجھے بشارت دی جاتی ہے تیرے پیٹ میں وہ بچہ ہے جس کا آسمانوں میں نام صدیق ہوگا. آسمانوں میں صدیق نام ہے. صدیق یعنی سچ بولنے والا، ہر بات میں سچا. یہ سب آئے گی تفصیل انشاءاللہ کیسے صدیق نام ملا. یہ وہ بچہ ہے، آزاد ہے، بے ولد العتیق، آزاد، جہنم سے آزاد ہے. یہ عتیق کا بھی انشاءاللہ لفظ آئے گا. عتیق کا مطلب ہوتا ہے آزاد، جہنم سے آزاد ہے. یہ ایسا بچہ ہے جو جہنم سے آزاد ہے. آسمانوں میں اس کا نام صدیق ہے. اور بڑی بشارت کیا ہے؟ لمحمد صاحب و رفیق، کے محمد کے صحابی ہوں گے اور ان کے دوست ہوں گے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ ہے ابوبکر صدیق کے پیدائش سے پہلے ہی ان کے سارے معاملات ہو رہے ہیں.
بشارتیں چلی آ رہی ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں بھی میں نے کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا، کبھی شراب نہیں پی۔ شراب کا عالم یہ تھا کہ زمانہ جاہلیت میں پانی کی جگہ شراب، یعنی اتنی شراب پینے کو کچھ سمجھ، شراب پیتے تھے، اور پھر شراب جو ہے برائیاں کرواتی، تو برائیاں عام تھیں، لوٹنا، زنا کرنا، سب کچھ چل رہا تھا۔ مکہ المکرمہ کی بات کر رہا ہوں، یہ ایک دم سارے عرب کی ایسا حال تھا۔ یہاں تک کہ اسلام جب اسلام کی روشنی پھیلی تو بھی شراب کو ڈائریکٹلی حرام نہیں کیا گیا، پارٹ بائی پارٹ، تھوڑا تھوڑا کر کے، یعنی کہ لیول کے حساب سے۔ پہلے کچھ ایسے احکامات آئے کہ شراب بری چیز ہے، پھر یہ آیا کہ نماز کی حالت میں شراب پی کر نماز مت پڑھو، کئی چیزیں ایسے دھیرے، دو تین آیتیں اس کی ہیں، تیسری بار میں ایک دم سختی سے حرام کر دی گئی۔ ایسے واقعات بھی ہیں کہ صحابہ نے شراب پی کر نشے میں نماز پڑھ لی تو قرآن شریف غلط پڑھ دیا، تو پھر آیت نازل ہوئی کہ نشے میں رہو تو نماز نہیں پڑھنا، نشہ بھی۔ صحابہ کو شرمندگی بھی دھیرے دھیرے کر کے پھر مکمل طور پر حرام کر دی گئی۔ پھر یہ ہوا جب حرام کر دی گئی تو جہاں جہاں جس کے پاس جو بھی تھی شراب، ایسا پھینکا گیا ہے، ایسا بہایا گیا ہے کہ گلیوں میں، سڑکوں پہ پانی کی جگہ نالوں میں شراب بہہ رہی تھی۔ ہر ایک گھر سے ایک ایک بوند کو بہا دیا۔ صحابہ نے ایسی توبہ کی، توڑ کر پھینک دیا، جس برتن میں، سب برتن توڑ کے پھینک دیے، شراب خالی کر دی۔ یعنی میرا یہ تفصیل بتانے کا مقصد یہ کہ شراب اتنی عام تھی، اسلام آنے کے بعد بھی شراب پی جا رہی تھی، تو پہلے تو کیا حال ہوا ہوگا، پہلے کتنا شراب پیتے ہوں گے۔ بالکل یعنی کہ عام لوگوں میں کوئی شراب پینا کوئی بری بات نہیں ہے، بالکل عام تھا معاملہ، پیتے رہو، بلکہ سمجھ لیجیے عادت، ایک ٹرینڈ چلتا تھا اس دور میں۔ فرماتے ہیں اس ٹائم بھی میں نے شراب نہیں پی۔ ابھی اسلام کی نورانیت پھیلی نہیں ہے، اس سے پہلے بھی، یعنی اسلام کی روشنی پھیلنے، اسلام کا اظہار ہونے سے پہلے بھی آپ کا یہ حال تھا کہ شراب، جب کہ شراب پینا کوئی بری بات نہیں مانی جاتی تھی، کچھ غلط نہیں سمجھا جاتا تھا، اس ٹائم بھی آپ شراب نہیں پی رہے۔ اور پھر اسلام جب ظاہر ہو گیا، اسلام کی روشنی پھیلنے لگی، تو اسلام آپ نے قبول کرنے کے بعد تو پھر تو سوال ہی نہیں اٹھتا۔ تو یہ آپ کا عمل، اور آج جو ہم ان کے نام لیوا ہیں، جو ہم ان کے نام کے خطبے سنتے ہیں، ان کے نام کے خطبے پڑھتے ہیں، ان کی تعریفیں کرتے ہیں، ان کا یوم صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ مناتے ہیں، ہم مسلمان، آج ہمارا حال کیا ہے کہ آج کتنے مسلمان شراب خانوں کو آباد کیے ہوئے ہیں، شراب پی رہے ہیں، اپنی زندگی بھی برباد کر رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے گھر والوں کی بھی زندگی برباد کر رہے ہیں، صرف برباد، کچھ اس میں حاصل ہونا نہیں ہے۔ خود بھی برباد ہو رہے ہیں، بیوی بچے بھی باپ کے پیار کو ترس رہے ہیں، کوئی نالے میں پڑا ہے، کوئی کہاں گرا ہوا ہے، کوئی، اتنے برے حال مسلمان ہو کر ہمارا یہ حال ہے۔ ہمارے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تو شراب کو ہاتھ بھی نہ لگائیں، اسلام سے پہلے بھی ہاتھ نہ لگائیں، اور آج ان کے ماننے والے جو ہیں، ان کے نام لینے والے جو ہیں، وہ شراب میں ڈوبے ہوئے ہیں، شراب پی رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، خدا کے لیے اگر کسی کو یہ لت لگی ہے تو اللہ کے لیے اس لت سے، اس بری الخبائث، تمام برائیوں کی ماں ہے یہ شراب، اس برائیوں کی ماں سے بچنے کی کوشش کیجئے، توبہ کیجئے، کوشش کیجئے، اللہ عز و جل آپ کی مدد کرے گا ضرور، دل سے کوشش کیجئے۔ اللہ عز و جل ہم سب کو شراب اور تمام برائیوں سے بچنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو یہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے حالات طیبہ، صرف حضرت ابوبکر صدیق نہیں، اس کتاب میں اور بھی جن بزرگوں کے واقعات ہوں گے ان کتابوں میں، وہ سب آپ کی خدمت میں انشاءاللہ دھیرے دھیرے پیش کرتا رہوں گا۔ اللہ عز و جل اس سلسلے کو بھی مکمل کرنے کی سعادت نصیب فرمائے، قبول فرمائے، لوگوں کو سن کر، ہم سب کو، مجھے بھی، آپ کو بھی سن کر یاد رکھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اس کے بعد کے واقعات کل یا جب بھی اگلے آڈیو میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ پروردگار قبول فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم، وما علینا الا البلاغ المبین۔